اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 ان آن لائن اردو کلاس. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی آن لائن کلاسز ڈیلی بیسس پہ جو ہو رہی ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہوں گے. یاد رہے بیٹا، آپ کی یہ جو آن لائن کلاسز ہیں وہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہیں، کیونکہ ان آن لائن کلاسز میں جتنا بھی کام آپ کو کروایا جا رہا ہے وہ سب آپ کے کورس کا حصہ ہے. یعنی کہ جب آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے خیر و عافیت سے انشاءاللہ جب اسکول آئیں گے جنوری میں، جب آپ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، اسکول اوپن ہو جائیں گے، تو یہ کام جو ہے دوبارہ ریپیٹ نہیں کروایا جائے گا. اور یہ وہی کام آپ نے اسی لیے آن لائن کلاسز جو ہیں آپ کے لیے لینا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی کام میں سے اور یہ جتنا کام آپ کو آن لائن کلاسز میں کروایا جا رہا ہے وہ آپ کے فائنل ایگزام میں ضرور آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بیٹا ہر حال میں اپنی یہ کلاسز اٹینڈ کرنی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ کام جو بھی جس سبجیکٹ کی ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہیں، جو اسباق پڑھا رہی ہیں، جو بھی سبق پڑھا رہی ہیں، آپ نے بہت کیئرفلی اسے سننا ہے. ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو بعد میں جب ایگزامز ہوں تو کوئی بھی پرابلم نہ ہو. یاد رہے بیٹا، جب آپ کے اسکول اوپن ہوں گے تو یہ کام ریپیٹ نہیں ہوگا. جب آپ کی پہلے آن لائن کلاسز ہوئی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ واپس اسکول آئے تھے تو یہ سارا کام ریپیٹ ہوا تھا، لیکن اب ریپیٹ نہیں ہوگا. آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوگا، آپ جانتے ہیں. تو اسی لیے بہت کیئرفلی اپنی آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں اور اس میں جتنا بھی کام آپ کو کروایا جا رہا ہے وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے چیپٹر کا سبق کا آغاز کرتے ہیں. 5 کلاس کی ہماری جو اردو بک کا نام ہے وہ ہے اردو لازمی برائے جماعت پنجم، خیبر پختونخوا، ٹیکسٹ بک، بورڈ پشاور. ہم اس میں سے اس فہرست جو ہے آپ کی کاپیز میں لکھی ہوئی ہے. آپ جب اسکول آ رہے تھے تو آپ کی ٹیچر نے آپ کو فہرست لکھوائی ہے. اس میں سے ہم 2 چیپٹر اپنے پڑھ چکے ہیں. ایک ہے نظم حمد اور دوسرا ہے فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہم اپنے 2 چیپٹر ان کا کام اور ان کی ایکسپلینیشن ہماری ہو چکی ہے. آج ہم جو نیا سبق پڑھنے والے ہیں جو آپ کے کورس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ ایک مصرع ہے بیٹا. ایک مشہور شاعر ہیں خواجہ میر درد، ان کے شعر کا ایک مصرع ہے جو کہ آپ کے چیپٹر کا نیم ہے. اس شعر کو میں مکمل کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے؟ اس کا دوسرا مصرع دیکھ لیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دوسروں کی تکالیف کو سمجھ سکے، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھ سکے، ورنہ اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت کروانی ہوتی، اپنی عبادت کروانی ہوتی تو اس کے لیے فرشتے بہت تھے. ٹھیک ہے؟ اس شعر کا یہ مطلب ہے. ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے بیٹا یاد رہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات سے افضل ترین مخلوق کا درجہ دیا ہے، سب سے بہتر مخلوق. تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، جتنا ہو سکے ہم دوسروں کی مدد کریں. اگر دوسرے پریشانی میں ہیں، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم ان کی ضروریات پوری کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں. یہ ہمارا فرض ہے. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، افضل مخلوق ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے.
ٹھیک ہے، آپ اپنی اسکرین پر موجود ان تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک پہلی تصویر میں عبدالستار ایدھی، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو نہیں جانتے. انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی. ٹھیک ہے، انہوں نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی. انہوں نے آغاز کیا تھا ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے، اور آج دیکھیں ان کا اتنا بڑا ادارہ ہے ویلفیئر کا، دوسروں کی مدد کرنے کا ادارہ، اور وہ ہے ایدھی سینٹر. ٹھیک ہے، عبدالستار ایدھی لوگوں کی مدد کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کو پاکستانی مسیحا کا لقب بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح زمین پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کے لیے لوگوں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. اگر انسان کے دل میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ موجود ہو تو وہ کسی طرح سے بھی مدد کر سکتا ہے. آپ دوسری پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی یاد رہے بیٹا، بھوکوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے. آپ اگلی پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں بھی پیسوں کی مدد سے غریب بچوں کی مدد کی جا رہی ہے، اور اس پکچر میں بھی دیکھیں غریب بچوں کی مدد کی جا رہی ہے. وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے کتابیں یا کھانا پینا یا کچھ بھی، تو ان کی مدد کی جا رہی ہے. جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ تھوڑا سا بھی پیسہ کیوں نہیں دے رہے، لیکن ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو دوسروں کی مدد کرنے والے لوگ بے حد پسند ہیں. وہ لوگ محبوب ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم تمام لوگوں میں سے اچھا ہے وہ شخص، بہتر ہے وہ شخص جو دوسروں کے فائدوں کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ سلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے، یعنی جس نے ضرورت مند کی مدد کی، جس نے اپنے ساتھی کی مدد کی، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو یاد رکھیں ہماری مدد بھی ضرور ہوگی، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح ہماری مدد ضرور ہوگی. کیونکہ یاد رکھیں بیٹا، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ہمارے اچھے کام کو ضائع نہیں کرتا، ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے. آپ ان اگلی تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک شخص ہے اور ایک ایسے شخص کو اپنے جوتے اتار کر دے رہا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جو جوتے افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے دل میں درد تھا، تکلیف تھی، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ اس نے اس کی تکلیف سمجھی، محسوس کی، کیونکہ وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات. اس نے اپنے جوتے اٹھا کر اسے دے دیے. اب ضروری نہیں ہے کہ مدد جو ہے وہ غریب لوگوں کی جائے، مدد تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہمارا مذہب اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم مدد ایسے لوگوں کی کریں جو مسلمان ہوں، یا ایسے لوگوں کی کریں جو غریب ہوں. مدد میں جب مدد کی بات آتی ہے تو اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انسان جو غریب ہے، اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں. وہ جو غیر مسلم ہیں اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کریں. اور وہ جو غریب نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. اب آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک گاڑی ہے، وہ پھنسی ہوئی ہے برف میں، اور باقی لوگ اس کو نکالنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ بھی خدمت خلق ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے. اب گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص امیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی مدد کی جا رہی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کی مدد کی جا رہی ہے. تو اسی لیے مدد کرنے سے پہلے یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ غریب امیر ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، یا یہ غیر مسلم ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. مدد ہر اس شخص کی جاتی ہے جسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مذہب اسلام جو ہے ہمیں خدمت خلق پر، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی تعلیم دیتا ہے، درس دیتا ہے، اور بہت زور دیا گیا ہے اسلام میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے حقوق رکھے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد.
لوگوں کے حقوق اسی لیے رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں جو ہے وہ خدمت خلق کا درس دیتا ہے. یاد رکھیں بیٹا، جس بھی معاشرے میں لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ لوگوں میں موجود ہوگا، لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آیا جائے گا، اثار و قربانی کے جذبات موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ایسا معاشرہ کبھی بھی انتشار کا شکار نہیں ہوگا. ایسے معاشرے میں کیا ہوگی؟ آپس میں محبت ہوگی، لوگوں میں امن ہوگا، سکون سے لوگ اپنی زندگی بسر کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں بیٹا کہ دوسروں کی مدد کرنے کا، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کی پھر مدد کرنا، یہ ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، یعنی کہ دوسروں کی مدد کرنے کا، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے چیپٹر کا نام جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اس کا مصرے کا، اس شعر کا دوسرا حصہ ہے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں، جو کہ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا چکی ہوں. یہ چیپٹر ہے خدمت خلق کے بارے میں. چیپٹر کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، لوگوں کی خدمت، لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں ہے. اور اس میں ایک کردار ہے بلال، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو صفات پائی گئی ہیں اور وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہونے کی باوجود وہ کس طرح اس کے دل کے اندر لوگوں کی مدد اور خدمت کرنے کا جذبہ موجود ہے، اور وہ کس طرح مدد کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 اوپن کر لیں. مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنے پاس اپنی پینسل، ٹھیک ہے، ضرور رکھی ہوگی اور رف کاپی بھی، کیونکہ جو بھی بیٹا میں آپ کو میننگز بولوں گی آپ نے ضرور اپنی بک پر نوٹ کرنے ہیں، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ایگزام میں کاپی سے کم آتا ہے، بک سے زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو بک پر نوٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اپنی پینسل سے سارے میننگز جو میں آپ کو بتاؤں آپ نے اپنی پینسل سے بک پر نوٹ کرنے ہیں. صفحہ نمبر 36 پر پہلا ورڈ ہے، یہ جو خاص الفاظ ہیں بیٹا ان کو دیکھیں. پہلا لفظ ہے اجرت. اجرت کہتے ہیں معاوضہ، معاوضے کو کہتے ہیں. پھر ہے خندہ پیشانی، یعنی کہ خوش دلی، اچھے دل کے ساتھ. مستحق، حقدار، یعنی جس کا جو حق ہے. نصب العین، زندگی کا مقصد، اصل مقصد. عیادت کرنا، عیادت کرنا کہتے ہیں بیمار پرسی کرنا، یعنی کہ کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کر رہے ہیں، آپ اس کے گھر جا کر اس کی خیر و عافیت، اس کی خیریت دریافت کر رہے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عیادت کرنا، ٹھیک ہے. پھر ہے اثار و قربانی. اثار و قربانی، اثار کہتے ہیں قربانی کو، اس کا مطلب ہے قربانی، اور قربانی بھی قربانی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ورڈز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا، یعنی کہ اپنے فائدے کا خیال نہ رکھنا، دوسروں کے فائدے کا خیال رکھنا. پھر ہے خلق. خلق کہتے ہیں مخلوق، ٹھیک ہے، مخلوق. ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. دوسروں کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے. کیا ہے یہ خدمت خلق؟ خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں خدمت خلق؟ دوسروں کے کام آنے کو کہتے ہیں، کسی کی خدمت کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کی مدد کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا اور پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہوتا ہے خدمت خلق، ٹھیک ہے. دوسروں کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی مدد کرنا، یا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے.
اگر آپ سے کوئی پوچھے خدمت خلق کسے کہتے ہیں، خدمت خلق کی ڈیفینیشن آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں، کسی کے کام آنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ تب خدمت خلق ہوگا کہ یہ بغیر کسی لالچ یا اجرت کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان کے کام آنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لیکن وہ آسانیاں کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اجرت کہتے ہیں معاوضے کو، یعنی آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ آپ اس کی مدد کریں گے تو بدلے میں آپ کو کچھ ملے گا۔ یہ جو بدلے میں بدلہ جو اپنے دل میں رکھ لینا، یہ بدلے میں آپ کو جو کچھ ملے گا نا، اگر ایسی سوچ آپ نے رکھی تو وہ خدمت خلق نہیں ہوگی، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ خدمت خلق ہے کیا؟ خدمت خلق ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ نیکی کہتے ہیں بھلائی کو۔ کیوں بھلائی کا کام ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بہت محبوب ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے وہ بندے بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس سے اللہ خوش ہو گیا تو جنت اس سے دور نہیں۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے۔ اب اس پیرا میں آپ کو اچھے انسان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ اچھا انسان کیسا ہے۔ انسان تو ہے، اللہ نے انسان کو تو پیدا کر دیا، لیکن اب وہ انسان اچھا کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ وہ دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے، یعنی جو اس کے فرینڈز ہیں، جو اس کے آس پاس لوگ ہیں، اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ کسی کو تکلیف یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی کو تکلیف یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اندر احسار و قربانی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تکلیف کہتے ہیں، تکلیف کا مطلب ہے دکھ، درد، ٹھیک ہے، رنج، مشکل، دشواری۔ اسی طرح مصیبت کے بھی یہی مطلب ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ورڈز ہیں، ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اچھا انسان کی کوالٹی ہے، صفت ہے کہ وہ کبھی بھی دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ اگر اس طرح کی کوئی کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھے انسان کی کوالٹی ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر احسار و قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ احسار و قربانی میں نے آپ کو بتایا، احسار و قربانی کہتے ہیں، احسار کا مطلب قربانی، اور احسار و قربانی یعنی دوسروں کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا۔ وہ اپنے آرام و سکون کا خیال رکھتا ہے، اپنے آرام و سکون وہ اپنے آرام و سکون کو دوسروں کے آرام و سکون پر قربان کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آرام و سکون کا خیال نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھتا ہے۔ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے اپنے لیے جو بھی پسند کیا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے کوئی کمتر چیز، کوئی سستی چیز، کوئی ایسی چیز پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا انسان ہے، وہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرے گا۔ اسی طرح حضرت دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہمیں خدمت خلق کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی ایک دفعہ اپنے غلام کو لے کر گئے دکان پر، کپڑے کی دکان پر، اور کہا کہ دکاندار سے کہا کہ اچھا کپڑا جو ہے وہ اس کے لیے سی دو، ٹھیک ہے، اور کم کوالٹی کا کپڑا میرے لیے سی دو۔ یعنی انہوں نے اپنے سے بھی اچھی چیز جو ہے اپنے غلام کے لیے پسند کی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب ایسی چیزیں، یہ کوالٹیز، یہ جتنی بھی آپ نے جو اس پیراگراف میں یہ کوالٹیز پڑھی ہیں، یہ صفات پڑھی ہیں، اگر کسی انسان میں ہوں گی اور ایسے انسان اس معاشرے، ملک یا محلے میں زیادہ ہوں گے، یعنی جس گھر، محلے، شہر یا ملک میں ایسے انسان زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کون سے انسان جو یہ کوالٹیز رکھتے ہیں، یہ صفات رکھتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پیار، محبت، امن، سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہیں۔ بھائی چارہ کہتے ہیں بھائی جیسے تعلقات، یعنی جیسے
اچھی میل جول، یعنی جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہیں ویسی فضا قائم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی انتشار کا شکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں بیٹا، ہمارا مذہب ہمیں اس چیز پر بہت زور دیتا ہے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی میں نظر دوڑائیں تو آپ سلم کی زندگی سے ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں خدمت خلق کی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے. جب کوئی فقیر ان کے دروازے پہ آتا تھا وہ کبھی ان کو نہیں جھٹکتے تھے. اگر اس کی مدد نہ کر سکتے یا ان کے پاس وہ پیسے نہ ہوتے تو وہ کسی اور سے کہہ کر اس کی مدد کرتے، لیکن مدد ضرور کرتے تھے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سخاوت میں اتنے مشہور تھے کہ وہ اپنا تمام پیسہ لوگوں میں صرف کر دیتے تھے. جہاں پر ایک دفعہ مکہ میں جو ہے مدینہ میں قحط کا دورہ ہوا، قحط سالی ہو گئی، تو آپ نے 1000 اونٹ جو ہے غلے سے بھرے ہوئے تھے لوگوں میں تقسیم کروا دیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس نیکی کا بدلہ اللہ دے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کریکٹر کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کریکٹر جس میں یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں، جو ایک بچہ ہو کر بھی اپنے اندر ایک اچھے انسان والی کوالٹی جو ہے وہ رکھتا ہے. بلال اچھا بچہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، اپنے دوستوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے. اس کے والدین جب اسے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ فوراً کر دیتا ہے. فوراً کا مطلب ہے جلدی کر دیتا ہے. جب اس کے پڑوسی اسے کوئی چیز بازار سے لانے کو کہتے ہیں تو وہ ان کا کہنا مانتا ہے. اس کے گھر کے دروازے پر جب بھی کوئی فقیر آ جائے، فقیر کہتے ہیں محتاج، مانگنے والا، تو وہ اسے خیرات ضرور دیتا ہے. خیرات جو ہے وہ خیر کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے صدقہ. بلال کیسے اچھا بچہ ہے؟ کیونکہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے، وہ اچھے دل کے ساتھ سب سے پیش آتا ہے، اچھے طریقے سے ملتا ہے. وہ اپنے دوستوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا، یعنی اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ اور اس کی زبان کے شر سے اس کے دوست محفوظ رہتے ہیں. یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کے دوست برا محسوس کریں، ہرٹ ہوں. ٹھیک ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کی بھی مدد کرتا ہے، یعنی جہاں جہاں اس کے بہن بھائیوں کو چاہے ہوم ورک کا معاملہ ہے یا چاہے کوئی اور معاملہ ہے، وہ ضرور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے. وہ اپنے پیرنٹس کا بھی کہنا مانتا ہے. جو حکم پیرنٹس کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا ذرا صبر کریں ماما، ذرا صبر کریں، میں یہ گیم کھیل رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. نہیں، وہ فوراً اپنے پیرنٹس کا کہنا مانتا ہے. جو پیرنٹس کہتے ہیں وہ فوراً کر دیتا ہے. جب اس کے پڑوسی کہتے ہیں بیٹا ہمسایہ کو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، آپ کا جہاں گھر ہے اور اس گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ سب آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں، اور اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے پڑوسیوں کا بھی کہنا مانتا ہے، ان کے لیے بھی چیزیں بازار سے لاتا ہے. بلال اپنی جماعت اور اسکول میں بے حد مشہور ہے. بے حد کہتے ہیں بہت زیادہ، اور مشہور نامور، معروف. ٹھیک ہے، تو بلال اپنے اسکول میں، اپنی کلاس میں مشہور ہے. کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ وہ اپنی جماعت کے غریب طلبہ کی مالی مدد کرتا ہے. وہ اس لیے مشہور ہے کہ اس کی جماعت میں موجود جو غریب طلبہ ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ان کی مالی مدد کیا ہوتی ہے بیٹا؟ مال سے ہے، یعنی پیسوں کے معاملے میں ان کی مدد کرتا ہے. کیسے؟ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر کیسے پیسے کے معاملے میں وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، ایسے کرتا ہے کہ اس کے والدین جو جیب خرچ اسے دیتے ہیں وہ اسے بچا کر رکھ لیتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اپنے غریب ہم جماعتوں پر خرچ کر دیتا ہے. ہم جماعت کلاس فیلوز کو کہتے ہیں جیب خرچ ایسا پیسہ جو آپ کے پیرنٹس آپ کو آپ کی ضروریات کے علاوہ دیں، ایکسٹرا منی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اسے پاکٹ منی بھی کہتے ہیں. جو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، یعنی اس کو جس طرح آپ کو 50، 100، 20، 30، آپ میں سے بہت سارے بچوں کو الگ الگ طرح سے پاکٹ منی ملتی ہے، تو وہ بلال کو بھی ملتی ہے. اور بلال کیا کرتا ہے؟ اس پاکٹ منی کو بچا کر رکھتا ہے، یعنی اپنے لیے تو خرچ کرتا ہے لیکن اس میں سے بچاتا بھی ہے، سارا خرچ نہیں کرتا.
کیوں بچاتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے غریب طلبہ کی، جو اس کی کلاس میں غریب بچے ہیں، وہ ان کی مدد کرے. ٹھیک ہے، وہ اپنے اساتذہ کا حکم بھی دل و جان سے مانتا ہے. اس کے استاد، اس کے ٹیچرز اس کو جو بھی حکم دیتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، جو انسٹرکشنز دیتے ہیں، وہ ان کو فالو کرتا ہے. اس نے اپنے اساتذہ کی اجازت سے اسکول ہی میں خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے، اور اس کمیٹی میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، کمیٹی جو ہے وہ ایسے افراد پر مشتمل، کچھ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. اور انہوں نے کون سی کمیٹی بنائی ہے اسکول میں؟ خدمت خلق کمیٹی بنائی ہے. اور اس میں سب سے اول آگے جو ہوتا ہے وہ بلال ہوتا ہے، یعنی سب کی مدد وہ کرتا ہے. اس کمیٹی میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتا ہے. خدمت خلق کمیٹی اسکول میں سالانہ نتیجے کے موقع پر اعلان کرتی ہے کہ جو طلبہ دوسرے ساتھی طلبہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی استعمال شدہ کتابیں، وردی یا جوتے وغیرہ اس کمیٹی کے پاس جمع کروا دیں، تاکہ ان مستحق طلبہ کی مدد کی جا سکے. مستحق کہتے ہیں حقدار. اور جو نئی کتابیں کن مستحق طلبہ؟ جو نئی کتابیں، کاپیاں، وردی اور جوتے نہیں خرید سکتے. وردی کہتے ہیں یونیفارم، لباس. اس کام میں بلال سب سے آگے ہوتا ہے، اور وہ بغیر احسان جتائے ساتھی طلبہ کی مدد کرتا ہے. تمام اساتذہ اس کے اس جذبے سے بے حد خوش ہیں. اچھا، کیا کرتے ہیں وہ؟ اسکول میں انہوں نے سالانہ نتیجے خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے، جو کہ کیا کرتی ہے؟ سالانہ نتیجے، جب سالانہ ایگزامز ہوتے ہیں تو اس کے موقع پر وہ اپنے اعلان کرتی ہے کہ جو بھی پیرنٹس، جو بھی طلبہ ہیں جو اپنی استعمال شدہ کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں یا یونیفارم ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر رہے، اگلی کلاس میں استعمال نہیں کر رہے، تو وہ انہیں اس کمیٹی میں جمع کروا دیں، تاکہ اس سے ان بچوں کی مدد کی جا سکے جو کہ یہ سب چیزیں نہیں خرید سکتے. اور بلال یہ سب کام کرنے میں پیش رہتا ہے، یعنی کہ سب سے آگے رہتا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. وہ یہ کام کرتا ہے، وہ یہ نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن اس نیکی کے کام میں وہ کبھی احسان نہیں جتلاتا. وہ اپنے طلبہ کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ یہ مدد وہ کر رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کلاس میں اپنے کسی دوست کی مدد کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کو کہتے ہیں اچھا میں نے تمہاری یہ مدد کی ہے، بدلے میں آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے. تو یا کہنا ہے کہ یا پھر یاد دلائیں کہ میں نے تو آپ کا یہ کام کیا تھا، میں نے تو آپ کا یہ ہوم ورک کیا تھا، میں نے تو آپ کو کھانا شیئر کیا تھا. تو اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی نہیں یاد دلاتا. احسان جتلانا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اگلے بندے کو یاد دلائیں، اس کو بتائیں کہ میں نے تو آپ کے ساتھ فلاں وقت میں یہ نیکی کی تھی، یہ بھلائی کا کام کیا تھا. یہ ہوتا ہے احسان جتلانا. تو بلال ایسا کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر بلال کو معلوم ہو جائے اس کا کوئی پڑوسی دوست یا جاننے والا بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر ضرور جاتا ہے. یعنی جب بلال کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے جو پڑوسی ہیں، پڑوسی میں کوئی بیمار ہے، دوست میں، رشتہ داروں میں بیمار ہے، تو وہ ان کی عیادت یعنی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتا ہے. بیمار پرسی کہتے ہیں آپ کسی کے گھر کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر جا کر اس کا حال حوال پوچھیں، اس کی خیریت دریافت کریں، یہ ہوتی ہے بیمار پرسی. ایک دفعہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی ویگن اور سامنے سے آنے والی کار کا تصادم ہو گیا. تصادم کا مطلب ہے ٹکر ہو گئی. یعنی ایک دفعہ بلال اپنے اسکول جا رہا تھا تو راستے میں کیا ہوا، اس کے گھر کے سامنے ایک بچوں کی وین تھی جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے سے کار آ رہی تھی، دونوں آپس میں ٹکرا گئے، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو بلال ابھی گھر سے جو ہے ابھی اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا. بچوں کو زخمی دیکھ کر اس نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچانے میں مدد کی. تمام بچوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اطلاع دی. اس روز اسے اسکول سے چھٹی بھی کرنی پڑی. اطلاع کہتے ہیں خبر. زخمی بچوں کی مدد کرنے پر بلال کے والدین نے اسے خاص انعام دیا. یعنی کہ ان کی مدد کرنے پر بلال نے انہیں خاص انعام بھی دیا. بلال کے والدین نے خاص انعام بھی دیا. یعنی کہ بلال نے کیا کیا کہ ان بچوں کے ایک تو انہیں ہسپتال لے جانے میں مدد کی، یعنی اسٹریچر پر ڈالا، اور پھر کیا کیا کہ ان کے پیرنٹس کو کال بھی کی، ان کو بتایا بھی کہ آپ کے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اور بلال کے والدین نے اس بات پر بلال کو خاص انعام دیا. ٹھیک ہے، بلال کہتا ہے بلال یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟
بلال کہتا ہے دوسروں کی مدد کر کے اسے خوشی ہوتی ہے، دوسروں کے کام آ کر اسے مزہ آتا ہے۔ اس نے خدمت مزہ کہتے ہیں مزہ لطف، اسے لطف آتا ہے۔ اس نے خدمت خلق کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ نصب العین کا مطلب ہے زندگی کا مقصد، اصل مقصد۔ اس کے دوست یعنی اس کے فرینڈز اس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اکثر پڑھتا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص تم میں سے بہترین ہے، بہتر ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے نفع کے لیے کام کریں۔ آپ نے ایسے شخص کو بہترین کہا ہے۔ تو بلال یہ سارے کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین بن جائے، اچھا انسان بن جائے، اور یہ سارے کام کرنے میں اسے خوشی ملتی ہے۔ آپ یقین مانیں جو دوسروں کی مدد کرنے کا کام ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ اس کو کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ کریں گے نا دوسروں کی مدد تو آپ کو جو دلی سکون ملے گا نا وہ کسی چیز میں نہیں ملے گا۔ آپ کبھی کسی کی ہیلپ کر کے تو دیکھیں، چاہے وہ 10 روپے سے ہی کیوں نہیں ہے، آپ کوئی اپنی استعمال شدہ چیز ہی اس کو دے کر دیکھیں، اگر اسے ضرورت ہے تو وہ اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ اور جتنا سکون آپ کو ملے گا نا اور جتنا مزہ آپ کو آئے گا اس کام میں نا، کسی کام میں بھی آپ کو یہ مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس جہاں میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ اس جہاں میں اچھے لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سبق پڑھ کر آپ بھی اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ اپنے دل کے ساتھ عہد کر لیں کہ بلال کی جو کوالٹیز ہیں اس کو اپنے اندر لے آئیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پیرنٹس کا کہنا مانیں، اپنے ٹیچرز کا کہنا مانیں اور لوگوں کی مدد کریں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی مدد کیوں ہے، وہ ضائع نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ ہمیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرنی۔ دیکھیں کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی جو ہے نا وہ ایک نیکی ہے، تو ہمیں اس نیکی کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم اس چیپٹر میں جتنے بھی ڈیفیکلٹ میننگز ہیں وہ میں وہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں۔ اجرت معاوضہ، خندہ پیشانی خوش دلی، مستحق حقدار، نصب العین زندگی کا مقصد، عیادت کرنا بیمار پرسی کرنا، اثار و قربانی یعنی کہ قربانی یا دوسروں کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، تصادم ٹکراؤ، خیرات صدقہ، فقیر بھکاری، وردی لباس یا یونیفارم، اطلاع خبر، احسان جتانا اپنا سلوک یاد دلانا، جیب خرچ ایسا خرچ جو مقررہ اخراجات کے علاوہ ہو یعنی کہ ایکسٹرا منی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے۔ آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے درذیل مذکر کے درذیل مؤنث کے مذکر کلاس ورک کاپی میں لکھیں۔ یہ 5 ورڈز ہیں، ان کے مذکر جو ہے یہ مؤنث ہیں، آپ نے ان کے مذکر جو ہے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں آج کی ڈیٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، بہت اچھے طریقے سے، اور آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ اپنی اگلی آن لائن کلاس میں ضرور اس کے بارے میں کوسچن کریں اور پوچھیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے اس آن لائن کلاس کو اٹینڈ کرنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اپنے پاس یہ سارا کام جو ہے وہ نوٹ کریں گے، تاکہ آپ جب فائنل ٹرم میں کے ایگزامز ہوں یا آپ جب فائنل ٹرم کے ایگزامز ہوں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کی ایکسرسائز کریں گے، اور جو بھی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے اگلی کلاس میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔